اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے سردار حماد۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو زیادہ زیر بحث ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پر، ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا ہم نے مناسب سمجھا، کیونکہ ہماری جتنی بھی جنریشن ہے اس کو اس بارے میں بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ٹرانسجنڈر کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے، جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس کی حقائق کیا ہیں، چاہے وہ شرعی طور پر یا سماجی طور پر، کیا ہمارا دین، کیا ہمارا اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یا وہ کسی بھی طور پر ہمارے لیے، یا اس کے کیا نقصانات ہیں، یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس بل کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے، کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہمارے مہمان، جن کو ہم نے دعوت دی ہے، جن کا نام ہے حمزہ علی، اور ان سے اس حوالے سے ان کی رائے بھی جانیں گے، اور وہ ہمیں تفصیلی بات بھی ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس بل کے ہمارے معاشرے پر کیسے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ تک آگاہی کی یہ جو معلوماتی سلسلہ ہے یہ ہمارا جاری رہے۔ اور بڑھتے ہیں ابھی اپنے مہمان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حماد بھائی، میں آپ کا پہلے تو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے دعوت کی اور اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ اور اب چلتے ہیں باقاعدہ اس بات کے حوالے سے کہ آخر یہ سر ٹرانسجنڈر جو بل پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، جو ابھی سینٹ میں بھی پہنچا دیا گیا ہے اس کی منظوری تک، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرانسجنڈر بل ہے کیا؟ اصل میں معاشرے میں یہ ایک سوال، نوجوان، بچے اور بوڑھوں کی، یہ ہر کسی کی ایک لب پہ یہ سوال ہے کہ آخر ٹرانسجنڈر کیا ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے حوالے میں معلومات نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سے جاننے کی آخر یہ ٹرانسجنڈر ہے کیا، یہ کیا چیز ہے؟ جی حماد بھائی، ٹرانسجنڈر بل بیسیکلی ایک سوچ کا نام ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ ٹرانسجنڈر بل ہے کیا، اس کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاہے ایک رات میں یا 10 دنوں میں یا ایک سال میں ایک مسودہ، ایک سوچ انسان کے ذہن میں آئی، جو سوچ مسودے میں بدلی، اور وہ مسودہ ایک پیپر پہ لکھ کے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، اور اس پہ قانون سازی بھی کر دی گئی۔ تمام تر جو ارکان اسمبلی موجود تھے، کثرت رائے سے ہوئی اور کسی نے مخالفت تک نہیں کی۔ یہ کیا اتنا ہی سادہ اور سمپل سا ہے جتنا اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے چیئر پرسن ہیں جو پارلیمنٹ کے، یا صادق صاحب، انہوں نے اسے پڑھتے ہوئے یہ فرمایا کہ کیونکہ اس میں میجارٹی ہے اور ہماری مجبوری بن گئی ہے اس کو منظور کرنا، تو اس لیے وہ اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ ایز اے اسپیکر وہ پابند ہے، باؤنڈ ہے اس بات کے کہ وہ اس بل کو پاس کریں اور آگے سینٹ میں بھیجیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسجنڈر یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کو نام ٹرانسجنڈر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ ریئلٹی میں اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ ایل جی بی ٹی کی فارم ہے۔ ایل جی بی ٹی بیسیکلی 90s کی سینچری میں اس کو یہ یورپین کنٹریز میں مقبول ہونا شروع ہوئی۔ اس کے جو قوانین تھے وہ ان افراد کے تھے جو ہم جنس پرستی کا شوق رکھتے تھے۔ پھر یہ ہوا چلتے 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 یہ نوبت یہاں پر آج جا چکی ہے کہ سر، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منظور کروا لیا گیا، یہ سوچ کیا تھی، اس کے پس منظر میں وہ کیا آپ کے نظریات تھے کہ جس کو ایک اسلامی اسٹیٹ پہ نافذ کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس بارے میں ابھی اتنا علم نہیں ہے۔ لیکن میرا آپ یہ وقت یاد رکھیے گا، ہم بحیثیت آج ایک قوم کے تاریخ کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے اسمبلی میں سے
ایک ایسا قانون پاس کروایا جا چکا ہے جو اسلام اور شریعت کے قانون کے بالکل خلاف ہے۔ تو ٹرانسجینڈر بل یہ ایک بل ہی نہیں ہے، یہ بلکہ بہت پرانی سوچ ہے جس کو نافذ کرتے کرتے آج یہ وقت لگا ہے۔ تو ٹرانسجینڈر بل جو پیش کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے کہ کون سا شخص کس جنڈر میں اپنی لائف کو گزارنا چاہتا ہے؟ اگر یہ آپ کے نزدیک سازش ہے تو وہ کیسے ہے؟ تو آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ جی حماد بھائی، آپ کا یہ سوال صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک میں بسنے والے 22 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ عوام کا یہی سوال ہے۔ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل خود طے کرے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی ترجیحات کیا ہوں۔ لیکن اگر یہ سوال زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ہم کسی یورپ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہوتے یا ہم کسی ایسی اسٹیٹ میں بیٹھے ہوتے جہاں پہ ہمارے پاس دین نہ ہوتا، جہاں پہ ہمارے پاس مذہب سے کوئی لینا دینا نہ ہوتا، تو جہاں پہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت سب سے بڑی جو میرے خیال سے اس کی سازش کا ایک جو حصہ ہے وہ اسلام کی روح کو ختم کرنا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اب آپ پوچھیں کیسے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام اپنی حدود طے کر چکا ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے اس دین کو آپ پہ مکمل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، جو حدود ہیں، وہ اللہ نے طے کر دی۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم نے اگر اسلام کو قبول کیا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کے اصول بھی اپنائیں، ہم اس کی ان باتوں پہ عمل بھی کریں جو ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کہیں کہ آپ کا دین سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے یا میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، یا ہم ایک ایسی ریاست میں بیٹھے ہیں جس میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بلکہ صرف جمہوریہ پاکستان ہے، تو پھر تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے۔ لیکن اگر ہم نے 50,000 سے زائد شہداء کی قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، کہ جس کا مطلب بھی ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ایسے ملک میں وہ قانون کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ اور میں اس کو سازش کیسے نہ کہوں کہ جو ملک اسلامی قوانین کے لیے بنا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے لیاقت علی خان کو کہا کہ مجھے یہاں پہ اسلامک رولز پہ ایک بینکاری کا سسٹم چاہیے۔ جب ہمارے فاؤنڈر جو تھے وہ اسلام کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، آج 70 76 75 سال بعد اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اگر یہ سوچے کہ وہ فاؤنڈر سے زیادہ ذہنیت کا حامل ہے، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ افسوس۔ جی زبردست، آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مسلمان ٹرانسجنڈر ایکٹ کو قبول کر سکتا ہے؟ حماد بھائی، آپ کا یہ سوال کہ کیا مسلمان اس ایکٹ کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں، تو میرا اس میں جواب اتنا بھی کافی ہوگا کہ مسلمان اس ایکٹ کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔ اگر اس ایکٹ کے جو اثرات مرتب ہوں گے ہمارے معاشرے پہ اور ان عقائد پہ کہ جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتے ہیں، اگر یہ بات آج ہماری قوم کو اور ہمارے عوام اور نوجوانوں کو سمجھ آ جائے تو آپ یقین مانیں کہ شہر شہر میں اس پر احتجاج کیا جائے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اسلام کی ایک شک ہے جو زکوٰۃ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے صرف انکار کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اپنے جہاد کریں گے، صرف نہیں دیں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمیں اتنی سی ریلیکسیشن دی جائے۔ صرف ایک شک پہ بحث ہوئی تھی۔ تو تاریخ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ دلیرانہ تحریر آج بھی یاد رکھتی ہے اور سنہری الفاظ سے لکھی جاتی ہے یہ تحریر کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر ان کے خلاف ابوبکر کو اکیلے تلوار لے کر نکلنا پڑے تو ابوبکر اکیلا بھی ان سے جہاد کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس دین میں ہم زبر زیر کا بھی فرق نہیں کر سکتے۔
ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ جس کی بنیاد اسلامی بہت سارے قوانین کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہی بات اگر آپ وراثت کی طرف لے کے جائیں تو وراثت کا قانون ختم ہے۔ اسلام نے کہا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا، بیٹے کو پورا حصہ دیا جائے گا۔ جب یہ ایکٹ آ گیا، شک نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں میں ٹرانسجینڈر کی، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عورت جب چاہے مرد بن سکتی ہے، اگر وہ یہ ول چاہتی ہے اپنی کہ وہ مرد بننا محسوس کر رہی ہے، تو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو جائیداد کے لیے ماں باپ کو بھی مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ باپ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سالوں سال یہ ثابت کرتا رہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جج یہ کہتا ہے کہ تم کوئی گواہ لاؤ کہ تم زندہ ہے۔ ایسے معاشرے میں جب یہ ایکٹ آئے گا تو جب دیکھا جائے گا کہ بیٹی کو آدھا حصہ اسلام کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور بیٹے کو پورا حصہ دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اسلام جن کو وراثت دے رہا ہے ہم نے اسی طرح چلنا ہے۔ بیٹی کہے گی میرے اندر ایک بیٹے جیسی فیلنگ ہے، ایک مرد جیسی فیلنگ ہے، تو آپ کا بل جو پاس ہو چکا ہے یہ نادرہ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس بیٹی کو مرد قرار دے، اور اسلام کا جو یہ شرعن اصول تھا کہ اب اس کو آدھا حصہ دیا جائے گا، اس اصول کو توڑ کے وہ اس کو اس کے بیٹے جتنا پورا حق دینے کا حقدار ہو۔ تو ہمارے اسلاف انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور اسلام کو زبر سے زیر نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی گنجائش پیدا ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر لے کے یزید کے خلاف نہ چلے جاتے۔ یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم نے جینا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں، اور اگر مرنا ہے تو انہی احکامات میں۔ بہت زبردست سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کی، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ میرا ایک اور سوال ہے جو کہ بڑا پیچیدہ ہے کہ ہمارے یہ معاشرے پر اور ہماری جو سماجی زندگی ہے، ہمارے پورے سماج پر اس کے کیا اثر، یہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اگر فی الفور اس ایکٹ کے خلاف جو بھی عوام کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے آنے والے دنوں میں، یہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ حماد بھائی، جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے میں حیران ہوں اگر یہی سوال ہمارے اسمبلی کے ان ارکان کے ذہن میں آ جاتا کہ جنہوں نے اس بل کی منظوری کے لیے اپنا ووٹ دیا، تو آج عوام میں یہ بات نہ گونج رہی ہوتی اور اس کا تسلسل نہ ہوتا کہ ٹرانسجینڈر بل یہ چاہے حق پہ ہے یا نہیں، یہ ایک آزادی ہے یا نہیں۔ تو خیر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اس بات پہ۔ تو ٹرانسجینڈر بل کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بہت خوفناک ہیں۔ آپ اگر اس کو چند الفاظ میں قید کرنا چاہیں تو آپ قاصر ہیں۔ ٹرانسجینڈر بل بیسیکلی آپ کے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ٹرانسجینڈر بل بیسیکلی آپ کی نظریات کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ آپ شاید آپ کے دور اندیشی میں یہ بات ہوگی کہ جیسے دو قومی نظریے کو آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں سے مٹا دیا گیا ہے، اس کو صرف اور صرف دو ملکوں کی جنگ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ 50,000 شہداء جنہوں نے شہادتیں دی تھی اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، آج ان کو بلا دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے، اس کے ذریعے آپ کی اسلامی نظریات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے معاشرے کو اس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی بیوی جب چاہے وہ مرد بن سکتی ہے، آپ کی بیٹی جب چاہے وہ آپ کا بیٹا بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا جب چاہے وہ آپ کی بیٹی بن سکتی ہے۔ معاشرے میں جو پاکیزہ رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، ان رشتوں کا تقدس پامال کر دیا جائے گا، باپ کا ادب چھوڑ دیا جائے گا، ماں کی عزت چھوڑ دی جائے گی، بہن کا وقار چھوڑ دیا جائے گا، بھائی کی وہ ذمہ داریاں جو اس کی بہن بیٹی کے لیے تھیں وہ چھوڑ دی جائیں گی۔ آپ شاید اس چیز پہ نظر ڈال چکے ہوں گے کہ آج یورپ میں اگر کسی کی بہن ہے، ماں ہے، بیٹا اس کا کفالت نہیں کرتا۔ آج ایک ماں رسوا ہو کے اپنی زندگی کی آخری لمحے جو ہے وہ کمائی میں اس لیے گزارتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی کفالت نہیں، وہ آزاد ہے۔ ان کی تورات جو اللہ نے نازل کی تھی، ان کی جتنی بھی تصدیق کردہ باتیں تھیں ان کو مٹا دیا گیا۔ آج یورپ میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔
क्या आप उस माशरे को इस माशरे में देखना चाहते हैं? तमाम तर वो ज़रूरियात जो इस्लाम ने इंसान के लिए दी थी, वो ज़रूरियात से बाला तर हो कि आपकी अपनी ज़रूरियात जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है बनाई जा रही है। खावंद, बीवी, माँ, बहन, बेटा, बेटी, इन रिश्तों का तकद्दस पमाल करने की साजिश की जा रही है। 2015 से पहले जिम्बाब्वे में इसका आइन पेश किया गया कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्ट करार दे दिया जाए। तो उस वक्त के सदर थे मिस्टर रॉबर्ट। मिस्टर रॉबर्ट ने ये कहा था कि मैं इस मुसवदे से रिलेटेड तमाम खवातीन को और तमाम मर्दों को इलादा इलादा सेल्स में बंद कर देता हूँ। अगर ये वाकई कारामद एक्ट है तो लड़कियां लड़कियों से, मर्द मर्दों से औलाद पैदा करके दें, मैं इसे पास कर दूंगा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ जिनसी ख्वाहिश है, तो फिर आपका मुकद्दर जेल की सलाखें होंगी। तो आप तारीख उठा के देख लें कि कुछ मिनटों के अंदर ये मुसवदा पार्लियामेंट से गायब हो चुका है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डॉक्टर इसरार साहब पूरी तहकीक के बाद फरमाते हैं कि इसका पहला इजलास कायरा में किया गया। कायरा में क्यों किया गया? यूरोप में किया जाता, कनाडा में किया जाता, जर्मनी, फ्रांस, जापान में किया जाता। कायरा में इसलिए किया गया कि बताया गया साइलेंट मैसेज से कि आपकी इक़्तिदार को हम तबाह करने के लिए आए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जब बैतुल मक़दिस को फतह करके कैदी उनके पास आए तो उनमें सिलिबियों का इंटेलिजेंस हेड था जिसका नाम हरमन था। उसने सलाउद्दीन अयूबी से कहा कि सलाउद्दीन अयूबी, हमने तुम्हारी कौम में एक ऐसा बीज बो दिया है कि जो आने वाली नस्लों में किसी माँ को इतनी जुर्रत नहीं देंगी कि वो दोबारा सलाउद्दीन पैदा कर सके। सलाउद्दीन अयूबी दूरंदेश वली थे, उनकी आंखों से आंसू बह उठे। उजरा ने पूछा, सुल्तान आप रो क्यों रहे हैं? हमने बैतुल मक़दस फतह किया है, वो जगह फतह किया है जहाँ पे अल्लाह के रसूल के सजदे हुए हैं, वो जगह फतह किया है जहाँ पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह के झंडे गाड़े हैं। आप रो क्यों रहे हैं? ये तो कैदी है तो कुछ भी कहे। तो सुल्तान की दूरंदेशी जानती थी। उन्होंने फरमाया, नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो बेहयाई का बीज हमारी नस्ल में बो दिया गया है वो हमारी आने वाली नस्लों को गाफिल कर देगी। और आज आप देख लें कितने दिन हो चुके हैं जब से ये बिल पेश हुआ है, कितने दिन हो चुके हैं, कौन निकला एहतजाज के लिए? बड़ी बड़ी नाम नेहाद इस्लामी जमातें जो इस्लाम के नाम पे अपना वोट लेती हैं, किधर है? बड़े बड़े वो उलमा जो कट मरने के लिए तैयार है, वो किधर है? हमें तो हमारे इस्लाफ ने ये सिखाया कि अगर इस्लाम की जब्बर को जेर भी किया जाए तो जाने दे दो, लेकिन हम आज खामोश हैं। हमारे नौजवान को राज़िक से गाफिल करके रिस्क के पीछे लगा दिया गया। हमारे नौजवान को टिक टॉक के, स्नैपचैट के इस फितने में डाल के कुरान से गाफिल कर दिया गया है। हमारा नौजवान आज कहाँ खड़ा है? मैं अपनी बात का अख्तिताम इस इकबाल के शेर से करूंगा कि उनका दर्द था इस कौम के पीछे जिसको उन्होंने शाहीन करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। आज हम अपना सब कुछ इस जहाँ के लिए लुटा बैठे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे अंदाज में और तफसीली गुफ्तगू की आपने, और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने अपना मौक़िफ़ रखा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर हमें इस फितने से कैसे, हम अपने नौजवानों को और अपने पूरे माशरे को इस फितने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो मेरा आपसे ये सवाल है। जी हमारे भाई, बिल्कुल इस पे डिबेट मजीद भी होनी चाहिए और शायद वो भी हो रही होगी कि हम अपनी नस्ल को कैसे बचा सकते हैं इन फितनों से। ये एक फितना नहीं है जो आज हम जिसमें हालत जंग में, हम मुख्तलिफ फितनों से घिरे हुए हैं। और ये वो फितना है उन फितनों में से जो आज हमारी असम्बली से बिल बन चुका है, हमारा कानून बन चुका है। तो दम फिक्रिया है ये हमारे लिए। एक मिसाल के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करूंगा। एक बेवा औरत थी, वो उसका एक बेटा था। वो सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करती रही। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बाहर भेजा कि मेरा बेटा आप कमाएगा, मेरी ज़िंदगी आसान होगी। क्योंकि उस दौर में पढ़ाई लिखाई का इतना तसव्वुर नहीं था। तो जब उस औरत का बेटा बाहर गया और उसने अपनी माँ के लिए खत लिखना शुरू किया, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो उस कागज़ को, खत को खत समझ के, अपनी बेटे की तहरीर समझ के चूमती
आंखों से लगाती और रख देती और कहती कि मेरे बेटे का खत आया। वो बेटा अपनी माँ को हर माह खत लिखा करता था। हर माह माँ की यही रूटीन थी, वो अपने बेटे के खत को उठाती, चूमती, आंखों से लगाती और रख देती। जब 5 साल बाद उसका बेटा वापस आया और वो अपने बेटे की आने की खुशी की इतला सुन के अल्लाह को प्यारी हो, जब वो वापस उसका बेटा आया, तदफीन से फारिग हुआ, तो देखता है कि माँ के समान में बहुत सारे खतूत उसके पड़े। माँ पढ़ी लिखी न होने की वजह से उसको सिर्फ खत समझ के रखती रही, हालांकि वो अपनी माँ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, वो चेक। माँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी न होने की वजह से उन तमाम फवायद से महरूम थी कि जिस बेटा भेजता रहा अपनी माँ को, चेक था, वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती थी। लाइल्मी की वजह से वो उसको यूज़ नहीं करता। मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आज हमारी नौजवान नस्ल कुरान को इसी तरह चूम के नहीं रखती? क्या हमारी नौजवान नस्ल इसको सिर्फ फी हर्फ 10 नेकियों तक महदूद नहीं रहेगी? तो हम अपनी नौजवान नस्ल कैसे बचा सकते हैं फितनों से? हमारी नौजवान नस्ल के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर के लिए टाइम है। हमारी नौजवान नस्ल के लिए मुख्तलिफ इंटरनेट पे ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए टाइम है, कुरान के लिए नहीं। और अल्लाह ने तो कुरान में सामने सामने फरमाया है कि जो मेरे दीन से मुंह फेरेगा, मैं दुनिया और आखिरत का मुंह उसकी तरफ से फेरूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल, बल्कि मैं, हम सब ये चाहते हैं, तो हमें कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम जलील रुसवा हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब आसमानों से हम पे नाज़िल हो जाए। ये जो बिल पेश किया गया है, उसमें क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की आदात शामिल नहीं? मर्द मर्द से शादी कर सकेगा, औरत औरत से शादी कर सकेगी, बिल पास हो चुका है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से अजाब लेके आए हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया ये कितना टाइम है? फरमाया अल्लाह के रसूल, पत्थर आसमान से नाजल होना शुरू हो चुके हैं और हमें हुक्म हुआ है कि सिर्फ लूत को बचाना है, बाकी सबको मलिया मेट करना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, आप उस कौम पे पत्थर बरसाने जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े जायद बैठे हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हैं। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें ये हुक्म है कि हम सबसे पहले उन जायदों पे जाके पत्थर बरसाएं कि जो कि खामोश है, अल्लाह की खुली नाफरमानी की जा रही है। हम जब तक अपनी नौजवान नस्ल को इसके बारे में आगाह नहीं करेंगे, हम इसी तरह फितनों में घेरे रहेंगे। और मैं अपनी बात का अख्ताम इकबाल के शेर से करना चाहूँगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लहो कलम तेरे। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का हमज़ा अली साहब। आपने कीमती वक्त हमें दिया और बेहतरीन अल्फाज का ज़ख़ीरा था जो आपका, वो आपने अवाम में बांटा और मैं इस पर आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग, नौजवान नस्ल तमाम इस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस तरह अपना हिस्सा डालते रहेंगे। मैं बिल्कुल एक शेर के साथ अल्लामा इकबाल साहब के एक शेर के साथ अपनी बात को इख्तिताम करूँगा कि ए ला इलाहा के वारिस, पाकी रही न तुझ में, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, ये बंदगी गदाई वो बंदगी खुदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना। वस्सलामु अलैकुम। दीजिए इजाज़त सरदार अहमद को। बहुत बहुत शुक्रिया जी।